نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان آپ کا خادم حافظ محمد طاہر شاہد خان فاروقی سیالوی آج ایک مرتبہ پھر فاسٹ ریئل اسلامک چینل کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم آج کی یہ مختصر سی ویڈیو جو میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ ہمارے اس فاسٹ ریئل اسلامک چینل کے حوالے سے ہے کہ اس کے حوالے سے لوگوں کی کیا رائے ہے، جو شخصیات ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہوتی ہیں، اور آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں میں ان کا بھی تعارف آپ کے ساتھ کرواؤں گا کہ لوگ اس حوالے سے ہمارے چینل کے حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے دیگر ویڈیوز ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین محترم آج جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے عظیم رہنما اور عظیم کارکن ہیں، جن کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو سیاسی ایک کیریئر ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہ ایم پی اے بھی رہے ہیں اور لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے آپ ڈائریکٹر بھی رہے ہیں۔ میں ان کا تعارف آپ کے سامنے کرواتا چلوں گا کہ جناب محترم محمد وحید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ ہم تھوڑا بہت جانیں گے اور اپنے فاسٹ ریئل اسلامک چینل کے حوالے سے ان کی کیا رائے ہے اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گل صاحب کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک جی اللہ کا بڑا کرم احسان ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ کو فاسٹ ریئل اسلامک چینل کی جانب سے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جن کے ساتھ آپ کی بڑی محبت ہے، ہمارے سی ای او میرے والد صاحب شاہد احمد خان صاحب نے آپ سے گزارش کی تو آپ چلے آئے ہیں یہاں پہ، اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے اپنے ٹائم کو نکال کے یہاں پہ آئے ہیں، تو سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اچھا، آپ یہ کچھ ناظرین کو ہم اپنی طرف سے بھی پیغام دینا چاہیں گے۔ ویسے تو آپ کو سبھی جانتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ جتنے بھی آپ کو دیکھنے والے ہیں سننے والے ہیں، آپ اس علاقے کے ایم پی اے رہے ہیں اور اس علاقے میں بڑی آپ نے خدمات سر انجام دی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ تھوڑے بہت جو لوگ آپ کو ادھر ادھر سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی میں آپ کو یہ ایک سوال کروں گا کہ آپ نے اپنی سیاست کا کیریئر کا آغاز کب کیا تھا، اس حوالے سے تھوڑا بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شاہد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان کو ایک بڑے عرصے سے جانتا ہوں، ایک بڑے جس کو کہتے ہیں کہ سیاست کے ساتھ ایک سماجی شخصیت ہے بے شک، اور ایک عرصہ دراز سے یہ بیمار ہیں، اللہ رب العزت ان کو شفا یاب کرے آمین۔ لیکن مجھے آج اور بھی خوشی ہوئی کہ جو ان کا ایک خدمت کا ایک جنون ہے، انہوں نے یہ چینل شروع کیا ہے اسلامک چینل، جس کے ذریعے سے وہ ایک آواز جو ہے وہ عالم اسلام تک اور لوگوں تک جو ہے وہ دین کی پہنچانا چاہتے ہیں۔ بے شک، تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑی اچھی کوشش اور کاوش ہے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ جمانترو، تو وہ جمانترو ایک سیاست نہیں بلکہ ایک خدمت کا وہ جذبہ جو تھا وہ اللہ رب العزت نے میری گھٹی میں ڈالا ہوا تھا، اور مجھے آج یہاں پر آ کر بڑی خوشی ہوئی اس لحاظ سے بھی کہ آپ لوگوں کا تعلق یا مولانا صاحب ابھی مجھے ملے ہیں، تو میرا بچپن بھی سارا یہ میاں میر کالونی اور سیدن شاہ کالونی میں گزرا، اور جناب شاہ صاحب جو فاروق شاہ صاحب بڑا ان کا قابل قدر نام ہے، جی جی، تو مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ ان کے لوگ مجھے یہاں پر ملے، بلکہ میں آپ کے توسط سے ان کی خدمت میں سلام بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور ہماری آپ کہہ لیں کہ یہ جو تھوڑا بہت ہمارے اندر جو ایک اسلامک رنگ جو نظر آتا ہے تو یہ ان کی ہی پرورش کا اگر فیض آپ کہیں تو میں اس پہ بالکل کوئی غلط نہ ہوگا۔ یہ پورا چینل ہی قبلہ فاروق شاہ صاحب کی دعا سے چل رہا ہے، یہ انہی کی عطا ہے، یہ انہی کی دعائیں ہیں جو آج ہم میں سمجھتا ہوں اللہ پاک نے ان کے اندر بڑا دینی جذبہ تو ہے ہی ہے، خدمت کا بڑا جذبہ ہے بے شک، اور ہم بچپن میں تھے کہ جب وہ لندن چلے گئے تھے اور ہمیں ان کی روداد وہاں سے ملتی رہتی تھی کہ وہ کس طرح سے اپنے علاقے کی اور مسجد کی وہاں سے بھی بیٹھ کر
ان لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ میں نے جو اپنا آغاز کیا بالکل ایک خلق خدمت کے ناطے سے کیا ہے. بے شک. اور ہمارے یہاں وہاں ایک اپر مال سیدن شاہ کالونی میں اصلاحی کمیٹی تھی, اور وہ ایک ایسی اصلاحی کمیٹی تھی کہ آپ کہہ لیں کہ ویسے تو بڑی این جی اوز بنتی ہیں, کمیٹیاں بنتی ہیں, لیکن ان کا کبھی الیکشن نہیں ہوتا. تو اس کا الیکشن ایسا الیکشن ہوتا تھا کہ جس نے جو ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ووٹ انٹر ہوتے تھے اور پھر وہ الیکشن ہوتا تھا, اور وہ بالکل ایک جذبہ خدمت کے تحت جو ہے وہ این جی او کام کرتی تھی. تو میں بھی اس کا ایک ممبر تھا, اور اسی کوئی بات کو جب وہ آگے بڑھی تو پھر میری ملاقات جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے ہوئی. اس شہباز شریف صاحب سے, اس والے شہباز شریف سے نہیں جس کو آج آپ جانتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایز اے چیف منسٹر کس طرح سے وہ کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. میری اس شہباز شریف سے ملاقات ہوئی کہ جس کو لوگ تو نہیں جانتے تھے, لیکن وہ پردہ سکرین کے پیچھے ایک پورا ایک خدمت کا ایک جذبے سے سرشار تھا, اور وہ جس طرح سے وہ کام کر رہا تھا. اور نواز شریف صاحب اس وقت پردہ سکرین کے سامنے تھے. تو آپ یہ کہہ لیں کہ میری ملاقات اس وقت ہوئی ہے کہ جب ابھی مسلم لیگ نون کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی تھی, اور ٹریکٹر کے نشان سے میاں نواز شریف صاحب نے وہ الیکشن لڑا تھا. تو اس کے اندر ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا. تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ان بنیادی کارکنوں میں ہوں جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کی جو بنیاد رکھی ہے, تو اس کے اندر یقینی طور پہ میں ایک شامل فرد ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, تعارف تو آپ کا مختصر سا آپ نے کروایا, ویسے تو آپ کا تعارف جو میری نظر میں اور جو والد صاحب ہمیں بتایا کرتے ہیں وہ تو کافی طویل ہے, اور اگر ہم وہ شروع کریں تو یہاں پہ کافی ٹائم بھی گزر جائے. تو آپ کے پاس بھی وقت کی قلت ہے جس طرح کہ مجھے بتایا گیا. تو میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ فاسٹ فیڈر چینل کا جو ہم نے آغاز کیا ہے بالکل یہ دین کی خدمت کے لیے ہی کیا گیا ہے, تو اس سے نہ ابھی کوئی ہمیں کوئی ایسی ارننگ ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس چینل کو چلا رہے ہیں. یہ والد صاحب کی ہماری جو خدمت ہے یہ اسی کو لے کر ہم چل رہے ہیں. تو اس چینل کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ اس چینل کو دیکھتے ہیں اور آپ کو ایک چینل کیسا لگتا ہے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ آج جو ایک ضرورت ہے کہ جو اسلام کا ایک بنیادی پیغام ہے اس کو آج لوگوں کو صحیح معنوں میں پہنچانے کی ضرورت ہے. بے شک. میں سمجھتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی یہ امت جڑ سکتی ہے, اور اس کا آپ نے عملی مظاہرہ آج دیکھ لیا پوری دنیا نے کہ جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کا معاملہ آتا ہے, اللہ اکبر, تو پھر وہاں پر وہ یہی شیر صادق آتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بے شک. کیوں کہ یہی وہ چیز ہے کہ جس کو اگر ہم تھامیں گے آقا دو علیہ وسلم کی محبت کو, تو یہ فرقے تفرقے ہر چیز جو ہے وہ مٹ سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے چینل کی آج ضرورت ہے, حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی اور ان کی محبت کی عکاسی کرتا ہو. تو جا بجا طور کے اوپر میں یقین کر سکتا ہوں کہ شاہد صاحب, چونکہ یہ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ایک جس کے اندر ایک سیاسی جراثیم ہوتے ہیں, جی میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر میری بات کو مائنڈ نہ کو کرے, خدا نہ خواستہ میرا مقصد کسی کے اوپر طنز کرنا نہیں ہے, لیکن میں نے یہ دیکھا ہے چونکہ بچپن سے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ میری پرورش ہوئی علماء کرام کے ہاتھوں میں ہے, جس میں ابھی فاروق شاہ صاحب کا نام آیا تھا, مولانا شاہ احمد نورانی صاحب, مولانا عبدالستار خان نیازی, مولانا اکبر ساکی صاحب. تو یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ہاتھوں میں ہم نے پرورش پائی, اور بعد ازاں تبلیغی جماعت سے بھی میرا تعلق جو ہے وہ رہا. اسی طرح اہل حدیث مکتبہ فکر ہے, ان کے ساتھ بھی میرا ایک تعلق رہا. تو میں نے ہر ایک کے نقطہ نظر کو قریب سے مجھے دیکھنے کا موقع جو ہے وہ ملا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ جو سیاسی
جو ایک چاہے اس کا تعلق کسی پارٹی سے بھی ہو, وہ ہر ایک کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے, ایک محبت وہ بانٹ رہا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ جیسے شاہد صاحب ہیں, ان کا تعلق بھی ایک سیاسی کارکن کے طور کے اوپر ہے, تو وہ بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ بلائے طاق رکھتے ہوئے یہ چینل جو ہے ایک صحیح طور پر اسلامی جو ایک ہے رواداری, اس کے اوپر چل کر انشاءاللہ آنے والے وقت میں ایک اچھا اپنا ایک نام بنائے گا. ماشاءاللہ وحید گل صاحب, آپ نے جس طرح بتایا کہ جو ہمارے پیر صاحب ہیں الحاج قبلہ فاروق شاہ صاحب سیالوی, ان کے ساتھ آپ کی بڑی اچھی اٹیچمنٹ رہی کہ ان کی بڑی شفقت رہی ہے آپ کے اوپر, تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ بندے کی جتنی بھی ملاقاتیں ہونا کہ وہ بندے کے ذہن سے نکل نہیں سکتی, کیونکہ وہ شفقت ہی محبت ہی ایسی فرماتے ہیں. لیکن پھر بھی میں کوئی آپ سے ایسی بات ان کی پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی ایسی بات جو کہ انتہائی آپ کی کراس کر گئی ہو, کہ وہ آپ کہیں کہ نہیں یہ شفقت کی یہاں پہ انتہا ہو گئی, محبت کی انتہا ہو گئی ہے, اور یہ میں اپنی ساری زندگی یہ بات بھول نہیں سکتا. بالکل, اس پہ دو واقعات جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں. اور دیکھیے, ایک جو بچپن ہوتا ہے مرتے دم تک اس کی باتیں آپ نہیں بھولتے, حالانکہ کئی چیزیں آپ بھول جاتے ہیں. تو ایک شاہ صاحب نے اپنی مسجد کے اندر ایک تقریب رکھی ہوئی تھی ماشاءاللہ, جس میں کہ انعامات رکھے ہوئے تھے کہ پوزیشنوں کی کہ تقریر کرنے کا. تو وہ میری ہسٹری کی پہلی تقریر تھی ماشاءاللہ, جو کہ میں نے جا کر اس مسجد کے اندر کی. جب میں تقریر کرتے کرتے جو میں نے یاد کی تھی وہ تقریر میں بھول گیا. اب جب میں بھول گیا تو شاہ صاحب نیچے بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ نے مجھے لقمے دے کے تو میری سپیچ جو ہے وہ ایک تو مکمل کروائی ماشاءاللہ. اور دوسرا واقعہ یہ ہے, وہ اس سے بھی بڑا اور اہم واقعہ ہے کہ آج یہ جو میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے اور داڑھی مبارک جو رکھی ہے, یہ بھی شاہ صاحب کا ہی فیض ہے کہ ان کی مسجد کے اندر ہی ہمارے پیر صاحب جناب فیاض الحسن شاہ صاحب تشریف لائے, جو باہو سرکار کی جناب سلطان باہو سرکار کی لڑی میں سے ہیں. تو آپ تشریف لائے تو آپ نے وہاں پر اس قدر زبردست خطاب فرمایا اور دلوں کو پہلے موم کیا, کیونکہ بزرگان جو دین ہوتے ہیں وہ پہلے دل لو پھر بات دو والا معقولے کے اوپر چلتے ہیں. بے شک. تو جب داڑھی مبارک کی وہ اہمیت بتائی اور اس کے بعد انہوں نے جب ہاتھ اٹھوایا کہ کون کون آج بغیر داڑھی کی اور داڑھی رکھے گا, اللہ, تو اس میں یہ ایک بچہ بھی شامل تھا ماشاءاللہ. تو یہ بھی فاروق شاہ صاحب کی مسجد کے اندر یعنی کہ ان کو یہ اعزاز جاتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ شاہ صاحب کی شخصیت ہی ایسی تھی کہ جو ایک جن کے اندر بڑا پیار اور محبت اور ہر ایک کو وہ سینے سے لگاتے ہیں. بے شک بے شک. تو میں آپ کے توسط سے ان کی خدمت میں سلام بھی پیش کرنا چاہتا ہوں, اور میری یہ خواہش رہے گی کہ انشاءاللہ کبھی وہ پاکستان آئیں تو ضرور ان کے ساتھ جو ہے ملاقات میں کرنے کا خواہش مند ہوں گا. ماشاءاللہ. اچھا, آخر میں آپ سے یہ میں ایک کوشچن کر رہا ہوں کہ آپ ہمارے فاسٹ ویئر اسلامک چینل کے جو ناظرین ابھی آپ کو دیکھ رہے ہیں, ان کو اس چینل کے حوالے سے, اس چینل کے توسط سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ میرا پیغام کیا ایک حیثیت رکھتا ہے. ایکچول تو پیغام اس چینلز کا ہے کہ جس طرح سے میں نے اس کے اوپر بات کی کہ دیکھیے چینلز تو اس طرح سے تو بہت ہیں, لیکن ہر چینل جو ہے وہ ایک اس کے اندر ایک مسل کی جو تشخص ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ اس پہ کامیاب ہوگے یہ خاص چھاپ لگانے سے ہٹ کے رواداری اور جو ایک اسلامک نقطہ نظر ہے, اگر اس کو سامنے لے کر آنے میں بہتر طور پر کامیاب ہوگے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا چینل بہترین اور کامیاب چینل ہوگا, کیونکہ یہ ایک علاقائی چینل ہے اور لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک لوگوں کا تعلق ہے, اس بنیاد کے اوپر اس کو انشاءاللہ ایک بڑی فوقیت ملے گی.
جی محترم وحید گل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے. اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور جو آپ لوگوں کے لیے دین کی خدمت کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی جو خدمت کر رہے ہیں، اللہ پاک آپ کی وہ بھی قبول و منظور فرمائے. جی تو سامعین و ناظرین، آخر میں آپ سے ہر بار کی طرح یہی گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے فاسٹ ویل اسلامک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ جتنی بھی ہم نئی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آئیں وہ سب سے پہلے اور بآسانی آپ تک پہنچ سکیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان، اپنے خادم حافظ محمد طاہر شاہد خان کو اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور فاسٹ ویل اسلامک چینل کی پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.